اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکٹری سہیل اکبر چودھری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سہیل صاحب سے آج ہم ایک معلوماتی سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں جو سننے والوں کے لیے بھی اہم ہے، اور خاص طور پہ جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں اور لاء سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی اہم ہے۔ سہیل صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ لاء کے اندر جو پریکٹیکل فیلڈز ہیں اس فیلڈ آف اسٹڈی کی یا اس پریکٹس کی، وہ کون کون سی ہیں، کن کن شعبوں میں جو لیگل پریکٹسز ہیں وہ کی جاتی ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔ اسٹوڈنٹ کے لیے جو فریش گریجویٹ ہے، یہ ایک بہت ہی بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ وہ جس وقت پریکٹس میں آتا ہے تو وہ کون سا شعبہ اختیار کرے یا فیلڈ لاء کی وہ کون سی اختیار کرے جی۔ ایک تو جو اپنا ذہنی میلان کسی بھی فریش گریجویٹ کا یا طالب علم کا ہوتا ہے، وہ بنیادی اور امپورٹنٹ چیز ہے، بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ کرمنل لاء میں وہ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، مطلب وہ دے فیل گڈ ایٹ کرمنل لاء۔ اسی طرح سے کچھ دیوانی جو قانون ہیں، جو ضابطہ دیوانی ہے جو ہمارا، اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا ان کو وہ آسانی محسوس کرتے ہیں اس میں کام کرتے ہوئے، انٹرسٹ ان کا اس میں زیادہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے جو کہ آئلی قوانین میں زیادہ ہے۔ یہ ایک بنیادی جو تین ہیں جو کہ کچہریوں میں پریکٹس کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہیں وہ فیلڈز ہیں، سروسز ہے جو کہ فیڈرل سروسز ٹریبیونل میں ہے، اس کے کچھ کیسز آپ کے سول کورٹ میں بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے اسی کے لیے، تو وہ ایک علیحدہ سے ایک باقاعدہ ایک فیلڈ ہے۔ اس میں ہمارے وکلاء نے ماشاءاللہ بہت سارا کام کیا بھی ہے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے، لائرز نے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ اسی طرح سے NIRC ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے، نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کا جو جتنی پروسیڈنگز ہیں، یہ امپلائیز جتنے ہیں کچھ اداروں میں کام کرنے والے، کچھ ان کے کارپوریشنز کمپنی ان کے پاس جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں، سرکاری ملازمین جو ہیں اس میں، وہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک NIRC کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے، اور وہ بھی ایک پلیٹ فارم کے طور پر کچھ لوگ اس کو چوز کرتے ہیں ایز اے فیلڈ آف لاء۔ کانسٹیٹیوشن ہے اس کو، وہ تو خیر ہائی کورٹ اور اس کے بعد وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو بہت سارے فیلڈ اور بھی ہیں جس میں لائرز کے پاس واسٹ چوائس موجود ہوتی ہے کہ وہ کدھر جائیں۔ جو پہلی چیز اس میں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ جب آپ کچہری میں سیکھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو جس چیمبر اور جس سینئر کے پاس آپ گئے ہیں، بیشتر 90% اس کا ہی پرتو ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ کے اوپر، اور اسی طرح وہیں سے وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے پھر اپنا۔ ایک اور جو چیز بنیادی اس میں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، ایک چیز ہے ایٹیٹیوڈ، آپ کا رجحان، یہ بہت امپورٹنٹ یا اہم چیز ہے کہ آپ کا ذہنی میلان یا رجحان کس طرف ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایپٹیٹیوڈ، وہ آپ کی صلاحیت یا آپ کی قابلیت ہے کہ وہ بلٹ ان ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، وہ کس چیز کے لیے زیادہ ہے۔ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اس میں پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا کر سکتا۔ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ آپ کا جن سے ملنا جلنا زیادہ ہے، سوشل انٹریکٹ آپ کا زیادہ ہے، جن اداروں کے ساتھ زیادہ ہے، وہ کون سا کام ہے، اس میں آپ آگے نکلتے چلے جاتے، پھر آپ ٹرائل کرتے ہوئے آپ کو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس میں آپ زیادہ بہتر جا رہے ہیں، اس میں آپ وہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی یہ فیلڈز ہیں۔ اور سوال جیسے آپ نے کیا کہ کون سا وہ چوز کرنا چاہیے، سب سے جو پہلے اس کے اوپر میں کامنٹ دوں گا وہ یہ کہ شروع میں ینگ لائر کو سارے فیلڈز میں کام کرنا چاہیے مکمل طور پر، اس کے بعد وہ پھر اس میں منتخب کرے کہ یہ اس میں زیادہ بہتر ہوں، کون سے فیلڈ میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ بنیادی اچھا، اس میں جاتے جاتے آپ یہ بھی بتائیے، جو آپ نے مختلف قانون کے شعبوں کا ذکر کیا، ان میں سے آپ کا ذاتی محبوب شعبہ کون سا رہا ہے اپنی وکالت کی ہسٹری کے دوران؟ ہاں، میں انڈیپینڈنٹ پریکٹس میں بہت سے اتار چڑھاؤ چیزیں۔ ایک زمانہ تھا جس وقت میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جی میں کرمنل لاء میں بہت اچھا ہوں یا اس میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں،
کیسز تھے میرے پاس، کرمنل میں کام کیا، ٹرائل اور یہ وہ سارا، مطلب یہ ایک ذہنی رجحان اس طرف آنا شروع ہو گیا. سول کیسز آئے تو ان کے ٹرائل کرنے کا موقع ملا تو یوں محسوس ہوا کہ یہ وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں، اس کے پھر ٹرائلز کیے. اسی طرح آئلی قوانین ہیں، فیملی لاز ہیں، اس میں وہ کیا. تو میں چونکہ کچہری کا وکیل ہوں تو میں نے پھر سارے فیلڈز میں اسی طرح سے ایکولی کام کر رہا ہوں اور میں نے کام کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ سہیل صاحب. اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو.